باغی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمان۔ آج میرے ساتھ موجود ہے ضلعی صدر ISF ضلع ننکانہ رائے فیصل محمود کھلڑ صاحب، جو کہ 2007 سے لے کر 2021 تک ISF ضلع ننکانہ کو چلاتے رہے ہیں، اور ان کے احباب جو ان کے ساتھ موجود تھے ان لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ جو کہ ISF کو ننکانہ کے اندر متعارف کروایا، اور ان کے بانیان میں بھی یہ لوگ شامل ہیں، تو تعریف کے قابل ہیں یہ سارے لوگ۔ اور آج ہم ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ننکانہ صاحب کے اندر ترقیاتی جو کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم آج ان سے جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے PTI کی کچھ کارکنان ہیں جو کہ PTI سے ہم ناراض تو نہیں کہہ سکتے، ان کی کچھ شکایات ہیں، آج ہم ان سے بھی اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے میں فیصل صاحب سے اس بات کے بارے میں پوچھوں گا کہ ایک عام رائے جو ہے وہ یہاں ننکانہ میں پائی جا رہی ہے کہ پیر اعجاز احمد شاہ صاحب جو کہ وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس ہیں، ان کے ساتھ ان کے بہت گہرے تعلقات ہیں، اور جہاں تک میں اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ ہر ایک جو الیکشن تھا یا جو بھی مہمات تھیں ان کے اندر شامل رہے ہیں۔ تو ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ اعجاز احمد شاہ صاحب ننکانہ کے لیے اور ان کی جو زندگی ہے ان کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ السلام علیکم جناب عبدالرحمان صاحب، سب سے پہلے جناب آپ کا شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا اور ٹائم نکالا کہ میں آپ سے اپنے حلقے کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنی پارٹی کے بارے میں اپنا موقف دے سکوں۔ تو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ صاحب کے، تو وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، وہ ننکانہ کے بانی ہیں، وہ ننکانہ کے محسن ہیں، بلکہ وہ پاکستان کو آگے لے جانے میں اس ٹائم جو ان کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے۔ وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے پہلے انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، اور اس دفعہ جو اپنی جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اپنے قائد اپنے عمران خان وزیر اعظم پاکستان جو چیئرمین تحریک انصاف بھی ہیں، ان کے کہنے پہ اینٹی نارکوٹکس کی وزارت ہے ان کے پاس۔ تو رحمان بھائی الحمدللہ جس طرح ننکانہ میں ترقیاتی کاموں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو المیہ یہ رہا ہے کہ سابقہ جو حکومتیں ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے ہمارے ننکانہ میں خاص طور پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ محتاج رہے ہیں کسی بھی، چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، سپورٹس کا ہو۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی بھی میگا پروجیکٹ جو ہے جسے مطلب آنے والی نسلوں کے لیے سوچا جائے یا ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز لائی جائے کہ ان کا جو فیوچر سیکیور ہو سکے، ان کا روزگار بھی بن سکے، ان کی فیملیاں جو ہیں اس روزگار سے اپنا اچھا علاج جو ان میں آگے جا سکے، تو اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بابا گرو نانک یونیورسٹی جو ہے وہ الحمدللہ اس کی 4 دیواری جو کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کے اندر جتنا بھی کام ہے ہاسٹل کا، سپورٹس کے بارے میں جتنے بھی کمپلیکس تیار ہونے ہیں، اس کی بلڈنگ کا بھی انشاءاللہ جو کام ہے وہ بہت جلد ہو جائے گا، اور یہ ایک گیم چینجر پروجیکٹ جسے کہتے ہیں یہ وہ ہوگا جس سے روزگار بھی آئے گا، جس سے ننکانہ ضلع کے خاص طور پہ لوگوں کو، ویسے تو انٹرنیشنل لیول پہ باہر سے لوگ بھی پڑھنے آئیں گے، لیکن ننکانہ کے جو بچے ہیں جو یہاں کے ان کے والدین وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بچے لاہور میں ہیں، فیصل آباد میں کہیں بھی پڑھنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کا جاتے ہیں، تو پریشانی تو ہے، لیکن ان کے جو اخراجات ہیں ان کے لیے وہ زیادہ پریشانی ہے، اور ماں باپ جو اس چیز کو لے کے ہر وقت پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے بچے کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ایک تو یہ یونیورسٹی والا، دوسرا میں آپ سے یہ شیئر کرتا جاؤں کہ ننکانہ میں آپ بھی جانتے ہوں گے اس بارے میں، آپ بھی کافی حد تک ننکانہ کے بارے میں علم بھی رکھتے ہیں، بخوبی جانتے بھی ہیں کہ ننکانہ میں سڑکیں مثال کے طور پہ ہیں، ننکانہ کی جتنی سڑکیں ہیں وہ دوبارہ بریگیڈیئر صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خصوصی کاوش اور بریگیڈیئر صاحب کی محنت اور لگن کی وجہ سے الحمدللہ جتنی سڑکیں ننکانہ کی خاص طور پہ شہر کی وہ 80% سے 90% جو وہ ساری ہو چکی ہیں۔ اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچے کی سے لے کر موڑ کنڈا، منڈی فیض آباد اور ہمارے مانگٹا والا خاص طور پہ جو روڈ ہے وہ آپ کو پتا ہوگا، کھیاڑے کلاں سے لے کے مانگٹا والا تک جتنی خستہ حالت تھی الحمدللہ وہ بہت چوکیاں والا کا تھوڑا سا کام رہ گیا، کیونکہ وہ سڑک کے ساتھ جو اس کے گندے نالے کی تعمیرات ہیں یہ وہ سب کر رہی ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے ایک ننکانہ کی ایک نئی تصویر ہوگی،
ایک روشن ننکانہ ہوگا، اور یہ جو سارا کریڈٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان عمران خان صاحب وزیر اعظم اور بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے۔ ایک ننکانہ صاحب کے اندر جو ہے نا وہ رائے پائی جا رہی ہے کہ جو ننکانہ کے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کی کچھ شکایات ہیں، ان شکایات کو جو ہے وہ ارباب اختیار تک کیسے پہنچایا جائے، اور کیونکہ وہ لوگ ایسے ہیں کچھ ورکرز جن کو میں جانتا ہوں کہ ان کی جو پہنچ ہے یا وہ وہاں تک نہیں جا سکتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رحمان بھائی، آپ نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے۔ اس طرح آپ بھی جانتے ہیں پارٹی کے ہمارے چند ورکروں کو جو اہم ہے، جو شروع سے لے کر 2007-8 سے لے کے 2010 سے لے کے اسٹرگل کر رہے ہیں، خان صاحب کے ہر کال پہ لبیک کا فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان کی شکایات جو ہیں وہ میں اگر ایز اے پارٹی ورکر کہوں تو وہ کچھ حد تک جائز بھی ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ میری اپنی کوشش ہے کہ میں بہت جلد ایک ایسا پلیٹ فارم لا رہا ہوں، اس میں یہ ہوگا کہ میں بریگیڈیئر صاحب سے انشاءاللہ 1-2 ہفتے کے اندر ملاقات ہے، اس میں اپنے دوستوں، بھائیوں، ورکروں، خاص طور پہ جو ہمارے پارٹی کے ساتھ دن رات ڈٹے رہے ہیں، ہر حالات کا سامنا کیا ہے، میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں گا، اور انشاءاللہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ان چیزوں کا ازالہ بھی کرتے ہیں، اور جو جس لائق ہو ہر بندے کو اس حساب سے وہ ان کو پلیٹ فارم بھی مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے، اس پہ انشاءاللہ میں بریگیڈیئر صاحب سے بھی بات کروں گا، اور اس سے ہٹ کر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ میں اپنے پارٹی کے ورکروں، دوستوں، بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چند روز پہلے سیف اللہ خان نیازی صاحب جو ہمارے آرگنائزر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو خان صاحب نے بلایا ہے، ان سے بات بھی کی ہے کہ ہمارے پارٹی کے جتنے ورکر ہیں ان کو متحد کریں اور ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، ان کی شکایات کا ازالہ کریں۔ اس میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فرق نظر بھی آئے گا، اور کوئی بھی پارٹی تو اس کے ورکر اس کا اثاثہ ہوتے ہیں، اس میں ورکر ہٹ جائیں گے یا ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے تو وہ آپ کو پتہ ہے جو حالات ہوتے ہیں۔ پیپل پارٹی جو وہ آپ کے ساتھ سامنے مثال ہے، ان کے جو ورکر ہیں بڑے ہمت حوصلے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مخالفین ہیں، لیکن جو بات قابل تعریف ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن ان کے جو حالات ہیں یا ان کی پارٹی کی جو تباہی کے ایک مرحلے میں ہے، اس میں یہی ہے کہ ان کے ورکر کو سائڈ پہ کیا گیا، کچھ اس طرح کے معاملہ، لیکن الحمدللہ ہماری پارٹی میں ایسا کوئی سین نہیں ہے، نہ ہی ہوگا۔ ہم ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پر اپنے ورکر کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ساتھ ہمارے ورکر ہیں۔ ہمارے حلقے کی بات کریں تو 2013 دیکھ لیں، اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب کا ضمنی الیکشن آیا، اس وقت ہماری پارٹی کا بائیکاٹ تھا الیکشن کا، لیکن اتحاد تھا، تو الحمدللہ جتنے بھی ورکر تھے انہوں نے بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ دن رات کام کیا ہے۔ میں نے خود ان کو لیڈ کیا ہے، مجھے پتہ ہے کون کس قابل ہے، کس نے کیا محنت کی، کس نے کیا قربانیاں دی، میں الحمدللہ جانتا ہوں، اور میں اس پہ جتنا ہو سکا میں آواز بھی بلند کروں گا، اور اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، نارمل ہو جائے گا، کوئی زیادہ اتنی گھبرانے والی نہیں ہے بات۔ یہ لوگ ہیں تو ہم ہیں، انہی سے ہماری پارٹی، انہی سے ہمارا حلقہ ہے۔ اگر بریگیڈیئر صاحب اپنے لوگوں کی جو ہیں قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے، وہ قدر بھی کرتے ہیں، وہ اپنے ورکر کو یاد بھی رکھتے ہیں، ان کی قدر بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ ملک میں ایک نا رائے پائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ پہلے پارلیمنٹ جو تھے ان کے الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد اب سینٹ کے الیکشن ہوئے، تو یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ پی ٹی اپنے ورکرز کو ٹکٹ دینے کے بجائے جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے آگے چل رہی ہے، اور اس کے بعد پھر بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ کیا یہ ہوں گے، یا پھر ان کے اندر بھی جو سلیکشن ہوگی وہ دوسری پارٹی سے جو لوگ تعلقات رکھتے ہیں کہ انہی کے ساتھ ہوگا، یا پھر پی ٹی اے جو ہے وہ اپنی یوتھ کو لے کے چلے گی جو کہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے؟ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی اے جو ایک سیاسی پارٹی ہے، تو سیاست میں ہر ایک بندے کو حق ہے، آتے بھی ہیں لوگ، جاتے بھی ہیں، تو آنے والا کو تو ہم روک نہیں سکتے، وہ بلکہ ہمارا خان صاحب کی پالیسیاں ہیں یا ہماری پارٹی کی ایک ورکنگ ہے کہ لوگ ادھر آنا چاہ رہے ہیں، پارٹی میں انٹر ہو رہے ہیں، ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ایک اچھی بات میں ہے۔ اس میں آپ نے بات کی کہ نوجوانوں کو، تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو کہ لوگوں کے سامنے اور حقیقت بھی ہے
کہ آپ یوتھ جس کو ہم نوجوان کہتے ہیں، نوجوان لیڈرشپ، یوتھ لیڈرشپ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30-35 سال سے جو لوگ تھے، چند ایک شاہ محمود قریشی ہو گیا، احسن اقبال، جوید ہاشمی، یہ چند لوگ تھے جو یوتھ سے آئے تھے، اسٹوڈنٹ پولیٹکس انہوں نے کی ہے، وہاں سے آئے تھے. تو لیکن پی ٹی آئی نے یہ جو ہے دوبارہ کر کے دکھایا کہ اس میں جتنے نوجوانوں کو جو اس کیلیبر کے تھے، جن کی محنتیں تھیں، ان کو ٹکٹیں بھی دی. اور الحمدللہ خان صاحب کی کاوشوں سے، خان صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ کامیابی اپنے حلقے میں، جس میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرق حبیب صاحب ہیں، ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ہے پاکستان آئی ایس ایف کے، وہ ایم این اے ہیں، فیصل آباد سے ہیں، اس کے پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں، وزیر ریلوے کے. اس کے بعد تاج گل ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ وفاقی وزیر ہیں. مراد سعید صاحب ہیں. اس طرح کافی نام ہیں. مطلب میں اگر گنتا جاؤں تو یہ میرا جو 15 سے 20 لوگ بنتے ہیں جو ہم میں سے گئے ہیں، ہماری ٹیم تھے، آئی ایس ایف میں سے لوگ گئے ہیں، یہ سارے آئی ایس ایف کے تھے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہمارے دوست آئی ایس ایف کے، ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا، انہوں نے منتخب ہوئے ہیں. اسی طرح 249 میرے خیال میں یہ الیکشن ہو رہا ہے، تو وہاں سے ہمارے افریدی صاحب ہیں، دوست ہیں یوتھ کے، وہ ان کو ٹکٹ دیا گیا. تو یہ ایک نوجوانوں کو، جو خان صاحب کا ویژن تھا کہ نوجوانوں کو میں پورا حصہ دوں گا، بھرپور ساتھ لے کے چلوں گا، اور ایک پاکستان میں نئی سیاست کا آغاز ہوگا جس سے نوجوان لیڈ کریں گے، تو وہ یہی. اس کے علاوہ ابھی بلدیات جو ہیں، خاص طور پہ بلدیات جو ہیں، اس میں خان صاحب نے چند دن پہلے ہمارے جتنے بھی اہم لیڈرشپ تھی، اس میں سیف اللہ خان نیازی صاحب تھے، جو کہ پارٹی کو اس ٹائم ہیڈ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کہا کہ بلدیات میں جتنے بھی نوجوان، خاص طور پہ ہماری پارٹی کے جو ورکر ہیں، ان کو موقع دیں، ان کو میدان میں اتاریں، اور بلدیاتی الیکشن بھرپور طریقے سے جو ہیں کنٹیسٹ کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی طرح ننکانے میں بھی ہم جتنا بھی سٹی کا ہوگا، تحصیل کا ہوگا، ڈسٹرکٹ پہ جو بنتا ہوگا لوگوں کا، ان کے حساب سے کامیابی جتنی اس لیول پہ لوگ ہیں، ان کے معیار کے مطابق ہم اپنے نوجوانوں کو ٹکٹیں بھی دیں گے، اور وہ ماشاءاللہ پارٹی کے ایک پلیٹ فارم سے آگے اپنے پاکستان کی کامیابی میں اپنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک لاسٹ کویشچن ہے ہمارا کہ الیکشن میں ترقیاتی کاموں کے بارے میں کچھ وعدے کیے جاتے ہیں، کیا پی ٹی آئی ان وعدوں کو پورا کر رہی ہے؟ سیکنڈ یہ بات ہے کہ ننکانہ صاحب کے 2 ایشو جو ہیں اس وقت بہت مین چل رہے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے ایک یہ ہے کہ پہلا پینڈیمک جو تھا کرونا کا، تب سے ننکانہ کی جو ٹرین تھی وہ ننکانہ آ رہی تھی، لیکن تب سے لے کے آج تک وہ ٹرین جو ہے دوبارہ ننکانہ کی پٹری پر نہیں چلی. دوسرے نمبر پہ صرف ننکانہ کے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اس کے جو قرب و جوار کے جو علاقے ہیں یا دوسرے ڈسٹرکٹ ہیں یا پروونس ہیں، ان میں جو گیس ہے وہ رات 9 بجے کے بعد جاری رہتی ہے، لیکن ننکانہ میں جو ہے یہ رات 9 بجے کے بعد جو ہے یہ گیس کو بند کر دیا جاتا ہے. آگے آپ دیکھیں گے رمضان بھی آ رہا ہے، عورتوں کے مسائل بھی ہو جائیں گے، سحری بنانا ہے، افطاری کے معاملات آ جائیں گے. اس کے بارے میں آپ کے توسط سے بریگیڈیئر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بھی وہ سوچیں، اور آپ اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ اپنی رائے پیش کرنا چاہیں گے. رحمان بھائی، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ جو ترقیاتی کام ہے، اس میں یار آپ کے سامنے ہے ہماری جو ماشاءاللہ حلقے کی سیاست ہے، اس پہ اگر بات کریں تو ایک چنور جو گزرا ہے لاسٹ ٹائم پی ایم ایل این کا، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے ننکانہ کے پروجیکٹ تھے وہ ماشاءاللہ ساتھ والے شہروں میں شفٹ ہو گئے، اپنے ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، محبتیں نبھانے کے لیے. تو اس کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے وہ ثبوت ہے کہ ننکانہ میں کرکٹ، فٹ بال، اسپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ننکانہ کے نوجوان یہاں سے بڑے کرکٹر ہیں، اسپورٹس مین ہیں، بہت زیادہ ہیں، جن کے نام بھی ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہیں. میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ بے شمار ہیں. تو یہ بہت زیادہ چیزیں جو آگے آنے والے وقت میں آپ کو خود نظر بھی آئیں گی، اور یہ انشاءاللہ ہوں گی. یہ صرف باتیں نہیں ہوں گی اور یہ دکھاوا نہیں ہوگا، یہ وہ چیزیں ہوں گی جو آپ دیکھیں گے اور حقیقت میں بنیں گی. تو بریگیڈیئر صاحب کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے. سیاست میں آنے سے پہلے بھی انہوں نے ننکانہ لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے سوچ سے زیادہ کیا، اور اب بھی انشاءاللہ جو وہ کر پائے اس سے زیادہ کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں. آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، یونیورسٹی ہو، ننکانہ کی لوکل سڑکیں ہوں، مین سڑکیں ہوں، اسپورٹس کے ایشو ہوں،
ایڈمنسٹریشن لیول پہ کوئی ایشو ہو وہ بھی آپ کے سامنے الحمدللہ. ننکانہ میں صفائی کا سسٹم دیکھ لیں, سیوریج کا نظام دیکھ لیں. پہلے سے میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن پہلے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرق ہے, کافی حد تک فرق ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گی الحمدللہ. میں اس چیز پہ مطمئن ہوں کہ ننکانہ کے جو حلقے کے ہیں کام ہے وہ ٹھیک جا رہے ہیں. باقی حلقے کے لوگوں کے چند ایک شکایات ہیں جو کہ رابطے کا فقدان ہے, یا لوگوں کا بہت سی یہ چیزیں ایشو آ رہے ہیں لوکل سطح پہ, وہ بھی حل ہو جائیں گی. اور اس پہ بریگیڈیئر صاحب کی کچھ پالیسیز ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ سب کے سامنے ہوں گے, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. سر ٹرین اور گیس کے بارے میں میں آپ سے سوال. جی, ٹرین کا جو ہے وہ آپ کے سامنے, ایک تو ہمارا جو اسٹیشن ہے وہ دوبارہ ڈیولپ ہوا, نئے سرے سے ہوا ہے. تو دوسرا کووڈ-19 جو ہے اس کی وجہ سے بہت سے مسئلے مسائل ہیں, تو اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا حکومتی سطح پہ کہ جو اہم ہے, مطلب راولپنڈی ہو گیا, اسلام آباد ہے, کراچی ہے, ملتان ہے, مطلب مین تھی جو وہ چل رہی ہیں, تو اس میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے, حالات کے مطابق چلنا چاہیے, بلکہ یہ ایک جنگی بنیادوں پہ جو ہمیں ان حالات کو لے کر چلنا اور سمجھنا پڑے گا کہ الحمدللہ خان صاحب کی پالیسیوں کی بدولت, اس گورنمنٹ کی پالیسیوں کی بدولت ہم تو بہت ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں. ہم پہ اتنی کوئی سختیاں نہیں ہیں, ہم اپنی طریقے سے روزگار کما رہے ہیں, خوش نہیں ہے, غمی سب کچھ چل رہا ہے. تو دوسری ملک آپ کے سامنے ہیں بالکل لاک ڈاؤن ہے, ہر طرح سے انہوں نے پورے سسٹم کو لاک کیا ہوا ہے. اور باقی گیس جو ہے اس میں, یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے رحمان بھائی, اس میں جو ہمارا ڈسٹرکٹ ننکانہ, اس میں مین آفس جو ہے وہ گیس کا نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمیں جانا حل کروانے کے لیے جانا پڑتا ہے شیخو پورہ, تو وہاں سے ٹیمیں آتی ہیں, چیزیں کور کرنی پڑتی ہیں. تو اس کا جو میں یہ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا, لیکن یہ جن کے نہیں علم میں ان کو بتا دوں کہ انشاءاللہ بہت جلد بریگیڈیئر صاحب کی محنت کی وجہ سے, ان کی کاوشوں کی وجہ سے ننکانہ ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک آفس ہوگا. جس طرح رسوئی گیس کا شیخو پورہ میں, ہمیں وہاں جانے کی نہیں بلکہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی معاملات گیس کے ہوں گے یہاں پہ ہم حل ہوں گے. وہ چاہے میٹر کا ہو, پائپ لائن کا ہو, کسی بھی طرح کا پریشر کا ہو, کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ یہاں پہ حل ہوگا. اور اس میں سب سے بڑی بات جو آپ کے سامنے ہے, 26 گاؤں ہیں, 26 جتنے بھی ہیں ہمارے قصبے ہیں, خاص طور پہ بچے کی لوگوں کا جو مطالبہ تھا اس پہ بریگیڈیئر صاحب نے نظر ثانی کی, اور الحمدللہ اس کا سروے ہو رہے ہیں, اور بہت جلد ان کی پائپ لائن یا جو بھی ان کا سسٹم ہے وہ پورا بحال ہو جائے گا, ان کو بھی سپلائی ہو. تو یہ خان صاحب کا ویژن ہے جس کو لے کر ہمارے MNA جو ہیں بریگیڈیئر اعظم شاہ صاحب وہ لے کے چل رہے ہیں. تو ترقیاتی کام جو ہیں بے لوس ہو رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ میں کہنا چاہوں گی, اس میں جو سیاسی انتقام ہوتا ہے وہ نہیں ہے ہماری سیاست میں. ہمارے نہ بریگیڈیئر صاحب پسند کرتے ہیں, نہ خان صاحب, اور نہ ہی ہم جو لوگ ہیں ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کیونکہ اسی وجہ سے ہمارا پاکستان پیچھے رہ گیا. چند ایک لوگوں کو ہم چلیں اوپر لے کے گئے, لیکن جن کا حق بنتا تھا یا جو لوگ دوسرے تھے جن کی ٹیکس جمع ہوتا ہے, جن کا سب کچھ ہم استعمال کرتے, وہ بیچاروں کا بھی حق بنتا تھا, وہ لیکن نچلی سطح پر رہے گی. تو انشاءاللہ خان صاحب کی پالیسیوں کی بدولت وہ اوپر اٹھیں گے, اور ایک نیا سسٹم جو آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ, اس کی بدولت تمام جو مسائل ان کو حل کرنے ہیں. فیصل بھائی لاسٹ پہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی کووڈ جو ہے وہ ہو چکا ہے, ان کی اہلیہ کو بھی, تو آپ ننکانہ کی عوام کو اس کے بارے میں کیا مشورہ دیں گے؟ اور سیکنڈلی جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ 2007 سے لے کے 2021 تک جو آپ کے دوست احباب ہیں جنہوں نے ننکانہ میں PTI کی جو ہے پذیرائی کی, آپ ان کے اگر چند کے نام لینا چاہیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی. پہلوان بھائی, جب یہ کوئی بات بندہ مجھ سے کہتا ہے نا کہ جو 2007 سے یا 8 سے لے کر جو لوگ آپ کے ساتھ تھے, تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز ہے وہ ٹیم ورک کی وجہ سے آپ چلتے ہیں. ٹیم ورک ہے تو سب کچھ ہے. تو اس میں وہ دوست جو تب سے لے کر کوئی 2010 میں میرے ساتھ چلا, کوئی 8 میں, کوئی 7 میں, کوئی 12 میں, کوئی 2013 سے, تو وہ میرا فخر ہے. اگر میں نے کچھ کام کیا یا میں اپنا رول ادا کر سکوں تو ان کی بیک پہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ تھی. خاص طور پہ میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا جو میرے شروع سے دوست رہے ہیں, بے لوس رہے ہیں. جب میں نے ان کو جس وقت پہ جانتا ہے وہ ڈٹے ہیں. وہ عظیمی الیکشن ہو بریگیڈیئر صاحب کا, وہ 18 کا الیکشن ہو, دھرنا ہو,
ریلی ہو، کنونشن ہو، آزادی مارچ ہو، جو بھی جہاں پہ کہا انہوں نے لبیک کا. تو اس میں وہ میری ٹیم تھے، میرے بھائی تھے، میں ان کا بالکل نام لینا چاہوں گا. اس میں سرفرست جو ہیں، اس میں رانا ذیشان صاحب ہیں، دوست بھی ہیں میرا، ان سے بڑا بھائی والا تعلق ہے، بھائی ہیں وہ میرے. اختلافات ہوتے ہیں، اس میں چند سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے اپنی پارٹی کے لیے بہت سے لمحات میں کچھ معاملات ہو گئے تھے، پر اس میں عاصم لطیف جٹ ہے، غفران صاحب ہیں، زین العابدین ہیں، حافظ احمد نعمان ایڈوکیٹ ہیں، وہ ہمارے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، غفران بھی جنرل سیکرٹری رہا ہے ایس کا ڈسٹرکٹ ننکانہ پہ. اس کے بعد زیب سندھو صاحب ہیں، آفاق چدڑ ہے، خاص طور پہ عمیر عباس. جتنا بھی ہمارا ڈسٹرکٹ کا سوشل میڈیا کا جتنا بھی کام ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس نے بہت اچھے طریقے سے کیا. اس کے علاوہ ننکانہ سے جو جب بھی ضرورت پڑتی تھی کسی بھی طرح کی، تو اس میں ہمارے جتنے بھی دوست بھائیوں نے ہر وقت ہمہ وقت میرے ساتھ قدم بہ قدم چلے ہیں. اس میں کافی نام ہے، بالخصوص یہ لوگوں کو کچھ کو تو پتہ ہے، خاص طور پہ ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو ہیں PTI سرور شاہ صاحب جو ہیں بھائی میرے، انہوں نے جو اپنا ورک سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ وہ خود ورکر ہیں اور ان کو شوق ہے، وہ سیاست کو سمجھتے بھی ہیں. وہ تحصیل پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں انصاف سوشل فیڈریشن کے. کیونکہ میں تو اب سابقین میں ہوں، انشاءاللہ جو پارٹی آگے ذمہ داری دے گی میں اس کو نبھاؤں گا. اس میں کافی لوگ ہیں، میں اگر کسی کا نام نہ لوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بے شمار ہیں، بہت سے لوگ ہیں. سداد امیر جویہ صاحب ہیں، انہوں نے بڑا شروع سے ہمارے ڈسٹرکٹ کے پہلے پریزیڈنٹ جو بنے تھے، میں ان کے ساتھ بتاتے ہوں، میں ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری تھا. سداد امیر جویہ صاحب ہیں، انہوں نے میرے ساتھ شاہ کوٹ سے میرے ساتھ چلے ہیں. اسکندر بھٹا صاحب ہیں، شہروز ہے، تبریز ہے، کافی لوگ ہیں. بلکہ بہت بڑا سانحہ ہوا تھا شاہ کوٹ میں، جو ہمارے ISF کے ورکر کو سر عام گولیاں مار کے جہاں شہید کیا گیا، ان پر تشدد بھی کیا گیا. اس میں ہمارے جو اسکندر ہے، دوست ہے، بھائی ہے، ہمارا ورکر ہے PTI کا، اس کو ٹانگ پہ بھی گولی لگی. ایک میاں محسن صاحب ہیں، وہ پیٹ میں گولیاں لگیں. یہ دونوں اللہ کی فضل و کرم سے بچ گئے تھے، لیکن جو اس میں حادثہ ہوا کافی لوگوں نے جانیں بھی اپنی دی، تو وہ پارٹی کے لیے تھا، ان کا خون لائے گا نہیں جائے گا. تو میں اپنے ان دوستوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کو نہ کبھی بھولا نہ بھول سکتا ہوں اور نہ ہی بھولنے والا ہوں. اس میں اسد آسم ہے، ننکانہ سے کافی لوگ ہیں، اس میں ان کو سب کا شکریہ. کووڈ کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کووڈ کے بارے میں جو اب اس ٹائم پہلے سیکنڈ ویو تھی، اب تھرڈ ہے، تو اس میں ہمیں جتنا بھی احتیاط کر لیں وہی کام ہے. اس میں کیونکہ جو اپنے ساتھ بیتی ہے وہ بتانی چاہیے. ہمارے اپنا حلقے کے جو نقصان ہوا ہے، بریگیڈیئر صاحب کے بھائی ہیں آپ کے سامنے، جو کووڈ کی وجہ سے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے. ان کے دونوں بھائی جو کووڈ کی وجہ سے، کووڈ انفیکشن تھا تو اس کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہوئے. آپ کے سامنے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ماشاء اللہ فٹنس کے لحاظ سے بھی وہ ہر لحاظ سے ہوتے تھے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں. یہ ایک لہر چلی ہوئی ہے، وبا ہے، اس کو ہمیں ماننا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، فیملی کے تمام ممبر کو جتنی بھی اس بارے میں کیئر کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. تو آج آپ نے ایک ڈیٹیل جو انٹرویو ہے وہ رائے فیصل محمود صاحب کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ سماعت فرمایا. تو اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.